ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا سرعت سے ہے، سارعوا سرعت، اور اس کا لفظی معنی تو ہے جلدی کرنا، سرعت جلدی کے معنی میں ہے۔ وسارعوا اور جلدی کرو، اور مفہومی معنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوڑو، بھاگو، الی طرف مغفرہ بخشش، من ربکم اپنے رب کی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم اور اپنے رب کی بخشش کی طرف بھاگو، دوڑو، جلدی کرو، وجنہ اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو، عرضها جس کی چوڑائی السماوات آسمانوں، والارض اور زمینوں کے برابر ہے۔ عرضها السماوات والارض جنت کے جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے، تو اس جنت کی طرف اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو اور دوڑو۔ اعدت اور یہ جنت تیار کی گئی ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اعدت للمتقین اور یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی بخشش ہو جائے اور انسان جنت میں چلا جائے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ جنت کا راستہ بتائیں لوگوں کو، ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ، کتابیں نازل فرمائیں، اور اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، اور کوئی ایک دو نبی نہیں بھیجا بلکہ لاکھ سے زائد، 1.25 شاید اس سے بھی زائد انبیاء علیہم السلام بھیجے، اور 4 بڑی کتابیں اور سینکڑوں صحائف نازل فرمائے، معجزات۔ اس سب کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، انسان سیدھے راستے پر آئے، ہدایت والے راستے پر آئے، اور انجام کار وہ جنت میں جائے۔ یہ بات بڑی تفصیل سے کئی مواقع پہ ہو چکی ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، تو یہ زندگی دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی یہ نہیں ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو زندگی آخرت میں شروع ہونی ہے، اس کا صرف پہلا دن جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، وہ 50,000 سال کا ہے۔ پھر اس کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے حساب کتاب کے دن کے بعد، تو اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا کوئی فگر نہیں ہے، اس کو کاؤنٹ لیس کہہ لیجیے آپ، اینڈ لیس کہہ لیجیے آپ، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے 1 کروڑ سال زندہ رہیں گے، کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ارب سال زندہ رہیں گے، ارب کیا ہوتا ہے؟ کھرب سال زندہ رہیں گے، کھرب کہتے ہوئے زبان کانپتی ہے۔ کھرب کہتے ہوئے یہ انسان جو پیدا ہوا نا، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، تو 10,000 سال پر مشکل ہوئے ہوں گے، 10,000 سال، اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کا۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی تو کھرب شرب کچھ بھی نہیں ہے، کھربہا سال۔ اچھا جی، یہاں پر کتنا رہنا ہے پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ چلیں، ایک ایوریج لگائی جاتی ہے 60-70 سال بس، 50,000 سال کا پہلا دن کھربہا، اور دوسری طرف یہ تو اندازہ لگائیں کہ اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ایوریج جو کہی جا رہی ہے نا 60-70 سال، تو یہ سب لوگ نہیں ہیں، سب لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال، 50 سال۔
تو ابھی انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد نا 70 تک پہنچنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، 60 سال بڑی زندگی ہوگی، تو اندازہ لگائیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں یہ بندہ وہ زندگی حاصل کرے اور اس زندگی میں کامیاب زندگی حاصل کرے، اس کے لیے فرما رہے ہیں، اس کے لیے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، یعنی ہر وہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور اللہ پاک تمہیں جنت میں داخل فرمائے۔ ہر وہ کام کرو، یعنی یوں سمجھ لو کہ اس دنیا میں پیدا کرنے کا اور بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے، ہر وہ کام کرو کہ اللہ پاک راضی ہو، بخش دے اور جنت میں داخل کرے۔ پھر کھربہا سال کچھ بھی نہیں، پھر ابد الآباد خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اندازہ لگائیں یہ زندگی اور وہ زندگی، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 50 60 70 سال ہمارے سامنے روزانہ لوگ مر رہے ہیں، بڑی چھوٹی عمروں میں مر رہے ہیں، جوان بچے فوت ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہ نمازی ساتھی ہیں عبد المطلوب صاحب، ان کے بھائی ہیں عبد الرؤف نام ہے، ان کا بیٹا فوت ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا بیچارے کا، سر پہ چوٹ لگی تھی، میرا خیال ہے بمشکل وہ کوئی 18-20 سال کا لڑکا ہوگا، بس 18-20 سال اتنا ہی ہوگا، بس لڑکا فوت ہوا۔ اس سے کم عمر یہ شاہ فرید دربار ہے، اس کے جو وہ مجابر ہیں، ان کا بیٹا وہ ایک چھوٹے سے حادثے کا شکار ہوا، کوئی غالباً 13-14 سال کا لڑکا، 13-14 سال کا لڑکا تھا، بس وہ ویلنگ کر رہا تھا تو اس کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہوا، 12 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، اور آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی۔ وہاں یہ 20-15 یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، وہاں تو چھوٹے سے چھوٹا بھی جو کام ہوگا نا وہ 200-300 سال چلتا رہے گا، چھوٹے سے چھوٹا کام۔ اور وہ چھوٹے سے چھوٹا کیا ہوگا؟ میاں بیوی خوشی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے، تو 100 سال تک دیکھتے رہیں گے، 200 سال تک دیکھتے رہیں گے، انجوائمنٹ، خوشی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ادھر چلو، اس کی طرف بھاگو، سو ہر وہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے خوش ہو، جس سے تمہاری مغفرت فرما دیں اور جس سے تمہیں آخرت میں جنت دیں۔ اور ہمارے لیے عجیب بات، بہت ہی عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے وہ چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جن پر مغفرت بھی ہے اور جنت بھی ہے، کھول کے، اور اتنی کھول کر کے شاید آپ کوئی 12-15 سال کا بچہ ہوگا نا، لڑکا کہہ لیجئے، تو اس کو بھی اب پتا ہوگا کہ یہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، اور یہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش اور ناراض ہوتے ہیں۔ وسارعوا، اس طرف دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ ہم پڑھیں گے فاستبقوا الخیرات، خیر نیکی بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اعدت للمتقین، تو اس جنت کی طرف بھاگو جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک لفظ درمیان میں آیا تھا کہ وہ عرضها السماوات والارض، کہ اس کی جو چوڑائی ہے، لمبائی چوڑائی، وہ آسمانوں زمینوں جیسی ہے۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ وہ زمینوں اور آسمانوں کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر فرمایا ہے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل کی حد تک، کہ ہماری عقل اتنی ہے تو لہذا اسی حساب سے، ورنہ جنت بہت بڑی ہے، زمینوں آسمانوں سے بہت بڑی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو سب سے آخر میں جنتی جنت میں جائے گا نا، تو اس کو جتنی بڑی جنت ملے گی، اتنی بڑی ملے گی، یہ جو دنیا ہے نا، 10 دنیا ایسی ہوں، 10 دنیا اتنی بڑی ایک آخری جنتی کو جنت ملے گی۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے صرف ہماری ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم دنیا کے مینڈک ہیں، ہمارے لیے یہاں پر جس کو 5 مرلے کی جگہ مل جاتی ہے، 10 مرلے، کنال کا گھر، کیا بات ہے، کنال کا گھر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو جنت ملنی ہے نا، وہ آسمانوں زمینوں جتنی بڑی ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی، ان کی کچھ صفات اللہ پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں۔
الذین جو ينفقون مال خرچ کرتے ہیں. اچھا یہاں پر اللہ نے مال کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، صرف ينفقون کا لفظ استعمال فرمایا. ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء تنگ حالی میں بھی، فی السراء خوشحالی میں بھی، خوشحالی میں بھی، والضراء اور تنگ حالی میں بھی. جو خوشحالی میں بھی اور تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین اور وہ قابو پانے والے ہیں، کنٹرول کرنے والے ہیں، الغیظ اپنا غصہ. والکاظمین الغیظ اور وہ غصے پہ قابو پانے والے ہیں. والعافین اور معاف فرمانے والے ہیں، عن الناس لوگوں کو. والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف فرمانے والے ہیں. واللہ اور اللہ تعالی یحب پسند فرماتے ہیں المحسنین ایسے نیکوکاروں کو. اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں. اس آیت میں متقین کی، جن کے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں اور بہت بڑی جنت بنائی ہے، تو ان کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں. پہلا ہے ہر حال میں خوشحال ہیں، ہاتھ تنگ ہے، ہر حال میں وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں صرف خرچ کرنے کا لفظ ہے، مال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے پاس جو بھی چیز ہو، جہاں وہ خود اپنے لیے استعمال کرے، تو وہاں وہ کوشش کرے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو بھی اس میں شامل کرے. کھانا بھی آ گیا اس میں، پانی بھی آ گیا اس کے اندر، شربت بھی آ گیا، دودھ بھی آ گیا، لباس بھی آ گیا، رقم بھی آ گئی، علاج معالجے کے لیے ضروری چیزیں وہ بھی آ گئی. ہر وہ چیز جو کسی کے کام آ سکتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ کسی دوسرے کو دے دینا. یہ خوشی اور خوشحالی اور تنگحالی کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک موقع پر ایک صحابی آئے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس نا کھجوریں بھی نہیں ہیں بلکہ ان کے کچھ چھلکے سے ہیں، تو شاید کسی کے کام آ جائیں تو میں سجدہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کرو، شاید یہ کسی کے کام آ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے. ایک دفعہ ان کے پاس صرف ایک انگور تھا، صرف ایک انگور. کسی مانگنے والے کی صدا آئی تو کنیز سے کہا کہ بھائی اس وقت یہی ہے، دے دو. یعنی یہ نہیں کہ کچھ بہت کچھ ہوگا، نہیں. کسی انسان کی ٹوپی ہوتی بس اوقات، آدمی دیکھتا ہے فلاں شخص زیادہ ضرورت مند ہے، ٹیشو ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ابھی ہم جب گئے تھے عمرے پر گئے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک پھر توفیق نصیب فرمائے، تو آپ نے دیکھا وہاں پر لوگ مختلف چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. ان میں ٹیشوز بھی ہوتے ہیں، ٹیشو بھی تقسیم کر رہے ہیں، کھلے ٹیشو بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ پیک جو ہوتا ہے وہ بھی تقسیم کر رہے ہیں. اور ایک جگہ مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے نا پیکٹس تھے. اچھا بعد میں نے کھول کے دیکھا، پیکٹ کھول کے دیکھا، اس میں نمک تھا، چھوٹا سا اتنا سا پیکٹ بنا ہوا، بڑا پیارا سا پیکٹ. بعد میں دیکھا اس میں نمک تھا. یعنی یہ بھی تقسیم کر رہے ہیں. شاید کسی کو جو بی پی لو ہو جاتا ہے نا بسا اوقات، چلو وقتی طور پر بندہ وہ کر لیتا ہے، بی پی بہتر ہو جاتا ہے. اس طرح کوئی پانی ہے، کوئی کھجور ہے، کوئی پنیر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کپڑے، چھوٹے چھوٹے کپڑے دے رہا ہے. الذین ينفقون فی السراء، بس کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت عالی شان چیز دی جائے، اس کی وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی اپنی ویلیو ہے. لیکن جب عالی شان نہیں ہے، جو بھی ہے کچھ نہ کچھ اللہ کے بندوں پہ اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرتا رہے، خرچ کرتا رہے. صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ وہ جب مسجد میں آتے تھے نا، جس کے پاس جو چیز ہے وہ لے آتا تھا، کسی کے کام آ جائے. کوئی کپڑا لے آتا تھا، رکھ دیتا تھا. ہو سکتا ہے کسی کو کپڑے کی ضرورت ہو، کپڑا رکھ دیا. کوئی لاٹھی لے آتا تھا، رکھ دیا. چلو ہو سکتا ہے کسی کو لاٹھی کی ضرورت ہو. کوئی کھجوروں کے گچھے لے آتا تھا، چلو کھجوروں کی ضرورت. کوئی پانی لے آتا تھا، پانی کی ضرورت ہوگی. تو الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی متقین کی صفات میں سے پہلی صفت کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ حالی میں
ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غصہ آتا ہے کسی بات پر تو وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، غصے کو دباتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. غصے کا آنا یہ برا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ مجھے غصہ بڑا آتا ہے، اچھی بات ہے. غصے کا آنا مردانگی کی علامت ہے. جس کو جتنا زیادہ غصہ آتا ہے اس کے پاس ثواب کا اتنا ہی زیادہ موقع ہوتا ہے. بھئی غصہ آئے گا، قابو پائے گا، اللہ بہت بڑا انعام دیتے، بہت بڑا. اندازہ اس سے لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کظم غیظہ وہو قادر علی ان ینفذہ، اس شخص کو کسی پر غصہ آیا اور وہ اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے، جوتی مار سکتا ہے، ڈنڈا مار سکتا ہے، منہ توڑ سکتا ہے، دان توڑ سکتا ہے، ہڈی توڑ سکتا ہے، اس کی کر سکتا ہے. غصہ اتنا آیا، غصہ بھی آیا ہے، غلطی بھی ہے اگلے کی، اور یہ غصہ نکال بھی سکتا ہے، لیکن پھر یہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے، اپنے غصے کو دباتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اپنے غصے کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سارے انسانوں کے سامنے بلائیں گے اور بلا کر فرمائیں گے کہ یہ سامنے حوریں کھڑی ہیں، جو تجھے پسند ہے جا تو لے جا. اور جس نے زندگی میں 100 دفعہ غصہ قابو کیا ہوگا اس طرح، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا 100 حوریں ہیں چن لے یہاں سے. اور جس نے 200 دفعہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو 200 حوروں سے نوازیں گے. دعا اللہ علی رؤوس الخلائق، اللہ سب انسانوں کے سامنے اس کو بلائیں، اس کا اعزاز فرمائیں گے کہ تم نے میرے لیے اپنے غصے کو قابو کیا، غصے پہ کنٹرول کیا. والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پانے والے. والعافین عن الناس، اور تیسری صفت کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے. کسی سے غلطی ہو گئی لیکن اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جن کا مجھ پر حق ہے، جن کا مجھ پر حق ہے نا، کھڑے ہو جائیں وہ لوگ. یہ بات بڑی عجیب ہے، اللہ کا ہم پہ حق ہے، ہمارا اللہ پہ حق نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے جس کا مجھ پر حق ہے وہ کھڑے ہو جائے. چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کیا ہوگا. اللہ فرمائیں گے آؤ لو اس کا صلہ اور بدلہ مجھ سے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا مجھ پر حق ہے اور میں تمہیں تمہارا یہ حق دوں گا. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. اسی طرح ایک جگہ حضور فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو نا کہ جنت میں اس کے محلات بڑے اونچے ہوں اور وہ بہت اونچے درجے پہ چلا جائے، جس کے محلات بڑے اونچے ہوں اور اس کے درجات بہت بلند ہوں، اسے چاہیے وہ لوگوں کو معاف کرے، غصہ آئے قابو پائے، اور جو اس سے نہ ملنا چاہے اس سے بھی میل جول رکھے، اور جو اس کو ہدیہ نہ دیتا ہو اس کو بھی ہدیہ دے. جو ہدیہ نہ دیتا ہو نا، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا جو دیتا ہے اس کو دوں گا، جو نہیں دیتا نہیں بھائی اس کے ساتھ ہمارا لین دین نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا لین دین نہیں ہے. نہیں، جو نہیں دیتا اس کو دے، اور جو نہیں ملتا اس سے ملے، اور جو غلطی کوتاہی کسی سے ہو جائے اس کو معاف کر دے. قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بھی بڑے بلند ہوں گے اور اس کے محل بھی بڑے بلند ہوں گے. واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک ایسے نیکوکاروں کو پسند. بہت بڑی جنت ہے، لینی ہے، وہ بہت بڑی جنت ہے، وہ لینی ہے، اور بہت صفات اور اس والی ہے، انعامات والی ہے، بڑے انعامات والی ہے، بڑی نعمتوں. لینی ہے انشاءاللہ، لینی ہے، چاہے اس کے لیے جو کرنا پڑے. ہاں یہ یاد رکھیے گا، چاہے اس کے لیے جو کرنا پڑے وہ لینی ہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ اپناؤ تو میں جنت دوں گا. اور میں نے تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے ينفقون في السراء والضراء، وہ خوشحالی اور تنگ حالی دونوں حالتوں میں مال خرچ کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصہ آتا تو ہے لیکن غصے پہ قابو پاتے ہیں، غصے پہ کنٹرول رکھتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کو بہت پسند فرماتے ہیں. والذین، وہ لوگ
اذا فعلوا، یہ وہ متقین کی صفات چل رہی ہیں. اذا، جب، فعلوا، کر بیٹھتے ہیں، فاحشہ، کوئی ناشائستہ حرکت، کوئی ناشائستہ حرکت کر بیٹھتے ہیں، او یا ظلموا، وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر. اذا فعلوا فاحشہ، کوئی ناشائستہ حرکت کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. فاحشہ بے حیائی کے لیے زیادہ تر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم، یعنی کوئی بھی گناہ ان سے ہو جاتا ہے کسی بھی طرح کا. ذکروا، تو انہیں یاد آتی ہے اللہ، اللہ، ذکر اللہ، اللہ کی یاد آتی ہے ان کو. اوہو میں گناہ کر بیٹھا، غلط کر بیٹھا، اللہ نے منع کیا تھا لیکن میں کر بیٹھا ہوں، تو ندامت سی آتی ہے. فاستغفروا، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن، اور کون ہے، یغفر، جو بخشے، الذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا. اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا ہے کون؟ اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والے ہیں. تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ولم، اور نہیں، یصروا، اڑے رہتے، ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے، علی، پر، ما، جو، فعلوا، وہ کر بیٹھے. اور جو کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اس پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ سے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے اس پر اڑے نہیں رہتے، اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہتے. یہ ایک بہت بڑی صفت بیان ہوئی ہے متقین کی، اور وہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں تو اس سے معافی مانگیں، اور اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی غلطی اور کوتاہی کر بیٹھے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے. تو معافی، توبہ، استغفار، یہ ایمان والوں کی بہت بڑی صفت ہے. اور یہ جو استغفار ہے نا، یہ اللہ کو بے انتہا پسند ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں سے بیان فرمایا کہ اللہ کو کتنا پسند ہے. انسان کی ضرورت تو ہے ہی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. چنانچہ ایک جگہ حضور نے ایک مثال دی، پہلے بھی آپ نے سنی ہے، کہ اللہ کو بندے کا توبہ کرنا اور معافی مانگنا کتنا پسند ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سفر پہ روانہ ہوا، سواری بھی لی اور ساتھ کھانا وغیرہ، پانی، سب کچھ لیا، چل پڑا. سفر کرتے 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 تھک گیا تو سوچنے لگا چلو اب تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. تو کہیں صحرا کے اندر ہے، سواری باندھ دیتا ہے کہ یہ بھی سواری بھی تھوڑا آرام کر لے، میں بھی آرام کر لوں. کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری غائب، سواری غائب، ساتھ کھانا پانی وہ بھی غائب. اب بڑا پریشان ہوتا ہے، سفر بڑا طویل ہے، صحرا بڑا دور ہے، سواری کے بغیر نکل نہیں سکتا، کیا کرے. سواری ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، ڈھونڈ 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 ڈھونڈ، تھک ہار جاتا ہے، سواری نہیں ملتی. اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ بس میں اب موت ہے، اب موت. تھک بھی اتنا گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، سواری نہیں، اب موت ہے. تو وہ بس موت کے انتظار میں نا یوں بیٹھ جاتا ہے. ہلکی سی اونگ سی آ جاتی ہے اس پر، آنکھ کھلتی ہے تو یکدم دیکھتا ہے کہ سواری سامنے موجود، سواری بھی ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے. اتنا خوش، اتنا خوش، اتنا خوش. خوشی کے مارے نا وہ کہنا چاہتا ہے انت ربی و انا عبدک، آپ میرے رب، میں آپ کا بندہ. آپ کہنا یہ چاہتا ہے، لیکن خوشی میں سمجھ نہیں آ رہی تو کہتا یہ ہے انت عبدی و انا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. سمجھ نہیں آ رہی اس کو، خوشی میں اتنا وہ پاگل ہو گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہے.
اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو لیکن پھر کیا ہے، فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ شیطان نے نا اللہ کو ایک بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ جب وہ انسان کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا نا، تو کہنے لگا کہ اللہ میں آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ وہ بہت بڑی بات اس نے کہی تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں اور اللہ کے ہاں یہ الفاظ کیا مقام رکھتے ہیں، وہ جانتا تھا۔ کہتا ہے اللہ میں آپ کے عزت اور آپ کے جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ان انسانوں کے جسم کے اندر روح موجود رہے گی نا تو میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کو نا گمراہ کرتا رہوں گا کہ یہ ہدایت سے دور ہوں اور یہ گمراہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آتا بھی ہے، اسے کہا گیا جا جو تو کر سکتا ہے کر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے کہ وہ مردود، پھر میں بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ جس میری عزت اور جلال کی تو قسم کھا کے دعویٰ کر رہا ہے نا، اسی عزت اور جلال کی قسم کھا کر میں بھی پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کے وہ بندے جن کے لیے جنت بنائی گئی، ان کی صفت یہ ہے اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی ناشائستہ حرکت ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کی یاد آتی ہے ان کو، فاستغفروا لذنوبهم، وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا ہو، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ جانتے بوجھتے اپنی غلطیوں پر اڑے اور اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے۔ اولئک، یہ جو لوگ ہیں نا، جزاؤہم، ان کا پھر صلہ کیا ہے، بدلہ کیا ہے، مغفرہ، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور ان کے لیے ہیں جنتیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ جنتیں ان کے لیے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، ونعم، اور کیا ہی اچھا، اجرو، صلہ ہے، العاملین، کام کرنے والوں کا، محنت کرنے والوں کا، اعمال کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ اور بدلہ ہے۔ بس جی آج